ہم نے سوچا اگر کڈنی میچ ہو سکتے ہیں تو مرد اور عورت بھی میچ ہو سکتے ہیں، یہ رشتہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت کمپلیکس ہے۔ پرفیکٹ میچ ایسے نہیں ہوتا، پرابلمس نظر آئیں گے جو ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتے مشین کے ذریعے۔ جو کہتے ہیں نا اے آئی تو بنا لی ہے، اس میں آپ جذبات کیسے ڈالیں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں جذبات کیسے ڈالیں گے کہ بڑی عظیم چیزیں آپ نے کرنی ہیں ان کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں عظیم کر دیں۔ یعنی ایک مرد ایک سے زیادہ کڈنیز لگوا سکتا تھا یا لگوانا چاہتا تھا۔ مرد جو چوائس کرتا ہے وہ آلموسٹ کافی حد تک غلط ہوتی ہے۔ ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں، جو مشینز ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ انسانوں کی طرح فراڈی ہے، یہ دو نمبر نہیں ہوتے۔ کہ آپ ان کو نا اپنے بزنس میں، اپنی چیزوں میں لگا کے دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی پاورفل سٹرونگ چیز ہے۔ السلام علیکم دوستو، چینل کی جو گروتھ ہے وہ ورٹیکل ہے اور 60,000 سے لوگ جوائن کر گئے پچھلے 3-4 ماہ میں، جو فالورز کہلاتے ہیں، لیکن ایکچولی میرا مشن فالورز نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لیڈرشپ کی کوالٹیز لیں اور لیڈرز بنیں، تو اس کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی پہلے آپ کی طرح ہی تھا۔ بہرحال جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی کلاسیکل ایک چیز ہے، جو آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ تبدیلی محسوس کریں گے اپنے بزنسز میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی اسٹڈیز میں، اپنی سوچ میں۔ یہ بھی اے آئی پہ تقریباً ہے، تو اس میں ڈیٹا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پہلے ہی تھا، تو اس میں پرابلم یہ فائنڈ ہوا تھا کہ رشتے ایک مسئلہ تھا۔ رشتے ہونا، مرد بھی پریشان تھے، لڑکے والے بھی پریشان تھے، لڑکی والے بھی پریشان تھے۔ تو یہ نہیں کہ خالی لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں، دونوں پریشان ہوتے ہیں۔ اور رشتے ڈھونڈنا، رشتے کرنا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جب دنیا فاسٹ ہوگی۔ تو جو ایگزسٹنگ جو سلوشنز تھے اس میں رشتہ آنٹی نمبر 1 پہ ہیں، ابھی بھی کرواتی ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا، یا ان کی جو اسٹرینتھ تھی یا ان کا جو فارمولہ وہ پہلے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ فارمولہ یہ تھا کہ وہ اسٹرینتھ پہ زور دیتے ہیں۔ مثلا اگر لڑکی میں خوبصورتی نہیں ہے یا ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کو وہ اوپر لے آئیں گے، فیملی بیک گراؤنڈ کو لے آئیں گے، جو یعنی کہ اسٹرینتھ جو چیزیں ہیں نا ان پہ وہ کریں گے، اور جو اس کی ویکنیسز ہوں گی اس کو دبا لیں گے۔ اب ویکنیسز ظاہر ہیں کبھی نہ کبھی تو باہر آتی ہیں، تو پھر وہ رشتہ خراب ہوتا ہے۔ تو بڑا رشتہ آنٹی کا فارمولہ تو یہ ہے، اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ایسے ہی، اور یہ ختم ہو گیا اب تو، یعنی کہ لوگوں کو پتہ بھی لگ گیا۔ اب دوسرا جو فارمولہ تھا وہ تھا ایپس یا کچھ آن لائن چیزیں، اور ایپس نہ بھی ہوں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایپس کیا کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ایپ جوائن کی، اس کا نام ٹنڈر تھا۔ ٹنڈر بیسکلی تو ایک ڈیٹنگ ایپ تھی، اور ڈیٹنگ ایپ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ملتے ہیں، ڈیٹ لگاتے ہیں، ہنستے کھیلتے کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے۔ لیکن پاکستان میں جو ٹنڈر تھی وہ ایز اے رشتہ یوز ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اس کا الگوریتھم جو تھا وہ چیک کرنے کے لیے دیکھا کہ دونوں کو، جو میری پروفائل ہے وہ اس لڑکی کو کیوں دکھا رہا ہے، یا اس لڑکی کی پروفائل مجھے کیوں دکھا رہا ہے، وہ کیا آخر اس کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ وہ پورا اسٹڈی ہوا، تین چار یا 4 لڑکیوں سے میں ملا بھی، خواتین سے، اور بات ہوئی، ان سے کھل کے بات ہوئی، کیا چاہتی تھی، کیا کرتی تھی، کیا سوچ ہے، اور بعد میں انہیں بتایا بھی گیا، افسوس بھی ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بتایا بھی گیا کہ بیسیکلی ہم یہ ایکسپیریمنٹل ایک ہمارا تجربہ ہے، اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن جو ایپس تھیں وہ ایک جسٹ لائک مشین لینگویج آپ کہہ لیں، اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، اور وہ بس اندھا دھندے کیسے ان میچ لوگوں کو ملوایا جا رہا تھا، اور صرف اپنے پیسے بنائے جا رہے تھے ڈیٹنگ کا، اور ڈیٹنگ کا مقصد تھا لوگوں کا وہ پورا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ بڑی ایک، آپ 20 سال میں اپنی ساکھ بناتے ہیں، یا اگر آپ ایسے ہی، میری ایک امیج آپ کے ذہن میں ہوگا، ساکھ بنی ہوگی تو اس کو ختم ہونے میں صرف 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس کو 20 سال، اس کی جو اس ساکھ کو بچانے کے لیے مجھے کئی سال لگیں گے، کئی محنت کرنی پڑے گی، کہاں جا کے آپ کو پھر ٹرسٹ آئے گا مجھ پہ۔ اس ٹرسٹ کو بچانے کے لیے جو ہمارا ایک لوکل مارکیٹ میں تھا، جو ہم نے پہلے سٹارٹ اپس بنائے تھے، جو ہم نے فریش باکس پہ کام کیا تھا، جو وہ ایک کریڈیبلٹی تھی کہ یہ بندے جو ہیں نا، یہ جو لڑکے ہیں، یہ بڑے ہی لڑکے کہہ رہا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ یعنی کہ ایک آنیسٹ، ایماندار اور صحیح لوگ ہیں، یہ 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اس ساکھ کو بچانے کے لیے
ہمیں رشتے میں کچھ ایسا، رشتے ڈھونڈنے کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا کہ ہماری ساکھ برقرار رہے اور ہمارا کام بھی ہو اور لوگوں کا کام بھی ہو، اور بعد میں ہمیں وہ گالیاں نہ دیکھو نا کہ یہ بڑی ہی کمپلیکس چیز تھی۔ اچھا، اللہ نے عزت رکھی، اس میں ہم نے جو اپنی مارکیٹ سٹڈیز کی تھیں پہلے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہم نے اس کا الگو لکھا تھا، اس کا کہ کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مارکیٹ میں اور کیسے ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ہمیں اس ٹائم ایک سائنسدان جو نوبل انعام یافتہ تھے، ہم نے ان سے وہ فارمولا لیا تھا، ان کے اس سے ریسرچ سے۔ ان کو نوبل اکانومسٹ تھے، لیکن انہوں نے ایک فارمولا اس لیے یہ لکھا تھا کہ کڈنیز میچ کیے تھے انہوں نے، کیونکہ کڈنیز میچ کرنا بہت مشکل کام ہے، جہاں تو آپ خرید لیتے ہیں یا آپ مشکل سے یعنی کہ ارینج کر بھی لیتے ہیں، لیکن باہر کے ورلڈ میں کافی ریسٹرکٹ ہے۔ ہم نے سوچا اگر کڈنی میچ ہو سکتے ہیں تو مرد اور عورت بھی میچ ہو سکتے ہیں، یہ رشتہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت کمپلیکس ہے اس کو میچ کرنا، تو اسی طرح ہم مرد اور عورت کو بھی میچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ پھر اس کے بعد ان کی پوری ریسرچ ہے، نوبل انعام یافتہ ہے، ہم نے اس پہ نکالا۔ تو ہم نے وہ ریسرچ کو، ان کی نوبل جو ریسرچ ہے اس پہ ہم نے اس کو اس کو ہم نے یوز کیا۔ اس میں کافی انٹرسٹنگ آگے پارٹ ہے، یہ نہیں یہاں ختم ہوگی بات کہ بس وہ مل گیا اور ہم نے ملا دیا، ایسے نہیں، کیونکہ یہ ایک انسانی جو مشین ہے نا وہ بڑی کمپلیکس ہے، اور دو انسانوں کو ملانا، یہ آپ کئی 50 سال بھی رہتے ہیں تو بزرگ آپس میں وہ کہتے ہیں ساڈا تو میچ ہی نہیں سی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یار ہماری کریڈیبلٹی ہے، ہم نے یہ اس کو ون کرنا ہے، ہم نے ایک مشین لرننگ کو بھی ڈالنا ہے، ہم نے ڈیٹا تو یوز کرنا ہے، اور یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری فیلنگز کیا ہوں گی کہ ہم نا پرسنلی میں آپ کو بتاؤں اپنی یعنی جو کریڈیبلٹی ہے نا اس کو میں لوز نہیں کر سکتا کوئی بھی قیمت پہ۔ غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں گے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی ایسا میں نہیں کر سکتا یا ہماری ٹیم۔ اچھا، وہ ہم نے 10 مردوں اور 10 عورتوں کو ملانا تھا آپس میں، فارمولا آپ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ 10 مردوں اور 10 عورتوں کو ملانا تھا، 10 یوں سمجھ لیں ہر عورت نے لڑکی نے اپنا جو ڈیزائر تھی، اپنی جو اس کو چاہیے تھا وہ ہمیں لکھ کے دے دیا۔ اس طرح 10 مردوں نے بھی لکھ کے دے دیا کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، سوالات تھے کچھ۔ اچھا، ہم نے جس کے یس کے ساتھ ملتا جا رہا تھا، یعنی 10 یس ہیں اس کے اور 10 یس اس کے آپس میں مل رہے ہیں، تو ان کو ملا دیا۔ یہ پرفیکٹ میچ ہے۔ پرفیکٹ میچ ایسے نہیں ہوتا، یعنی کہ ایز اے مشین اگر کوئی اور کام کرتا بندہ، اس کے لیے مشین نے اس کو ملا دیا، بات ختم ہو گئی، وہ اپنا رشتے کروانے لگ گیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ کام ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب شادی ہوگی تو پھر اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں نظر آئیں گی، کچھ اور پرابلمس نظر آئیں گے جو ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتے مشین کے ذریعے۔ جو کہتے ہیں نا اے آئی تو بنا لی ہے، اس میں آپ جذبات کیسے ڈالیں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں جذبات کیسے ڈالیں گے۔ ہم نے بہت ہی اس پہ کام کیا، بہت زیادہ ریسرچ کی، یعنی کہ یہ ایک ناممکنات چیز میں سے تھی کہ آپ کو پھر، اور میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بڑی بڑی چیزیں کرنے کے بجائے نا کہ بڑی عظیم چیزیں آپ نے کرنی ہیں ان کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں عظیم کر دیں، یہ آپ نے کرنا ہے، عظیم طریقے سے کریں، اس سے بڑے طریقے سے کریں۔ تو ہم نے اس میں جو ہم نے کام کیا تھا اسی میں اس کا جواب چھپا ہوا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو مرد، اول تو مرد ایک سے زیادہ عورت کو میچ ہو رہے تھے، اس کو پسند بھی کر رہے تھے، ایک سے زیادہ میچ ہو رہے تھے، یعنی ایک مرد ایک سے زیادہ کڈنیز لگوا سکتا تھا یا لگوانا چاہتا تھا۔ یہ ہمیں ذہن میں، یہ ہمارے پاس ڈیٹا جو آیا اس میں یہی تھا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ کڈنی لگوانا چاہتا ہے، حالانکہ 2 کڈنیز کی آپشن ہے صرف۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو مرد کا ڈیسیژن تھا، انفارچونیٹلی وہ
آلموسٹ یعنی کہ موسٹلی غلط ہوتا ہے. اب یہ نہ کہنا کہ مرد ہونے کے بعد آپ خود بھی مرد ہیں اور اس طرح باتیں کریں، لیکن میں صرف آپ کو مشین اور آپ سارا ڈیٹا کے بیس پہ بات کر رہا ہوں. مرد جو چوائس کرتا ہے وہ آلموسٹ یعنی کافی حد تک غلط ہوتی ہے. اور جو عورتوں نے ڈیسیژن کیا تھا کہ یہ مرد یہ میرے میچ ہے، وہ آپ 100% نہیں کہیں گے، 99.9% وہ پرفیکٹ تھا. اس لیے کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے سکس سینس، جو مشین دی ہوئی ہے کسی بھی انسان کو، وہ کئی زیادہ بہتر تھی اس الگوریتھم سے. تو اور دوسرا اب پرابلم ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا تو مرد کے گھر والے جاتے ہیں، اس کی ماں، اس کی بہنیں، شادی شدہ بہن، شادی شدہ بھائی لڑکی کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے، شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اللہ نے تو یہ اجازت دی ہے مرد عورت کو پسند کرنے کی آپس میں، ٹھیک ہے، ان بیسٹ وے، اچھے وے میں. یہ نہیں کہ ڈیٹنگ آپ کرتے پھریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہی بہتر جان سکتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن ان کی جو بیسک میچس ہیں وہ ہم مشین کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس کی اے آئی کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس میں ہم فارمولاز لگا کے ان کو آپس میں میچ کر سکتے ہیں. اور جو خاتون ڈیسیژن کرے گی نا وہ بیسٹ ہوگا، بالکل پرفیکٹ ہوگا. یہ میں تو شاید دنیا میں نہ رہوں، چلا جاؤں، لیکن آپ کبھی بات یاد رکھیں گے کہ جو ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں، جو مشینز ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ انسانوں کی طرح فراڈی ہے، یہ 2 نمبر نہیں ہوتے. اور مشینز سے یہ ڈیٹا آیا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں، جو ڈیسیژن کرتی ہیں اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں، وہ آلموسٹ صحیح ہوتا ہے. حالانکہ ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن رشتے کے معاملے میں جب وہ پسند کرتی ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی سوچ رہی ہوتی ہے جو ایک مرد نہیں سوچ سکتا. اس حوالے سے ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اے آئی اور ڈیٹا کو یوز کر کے اور ان کا کمبینیشن کر کے پھر ایک فیملیز کو، پھر عورت کو، مرد کو، تو پھر یہ الگوریتھم ہم نے اور چیزوں میں بھی لگایا، کیونکہ یہ خالی اس میں نہیں لگتا تھا، سکولز میں لگتا تھا، سپلائی ڈیمانڈ میں لگ ہی رہا تھا آلریڈی. آپ اس کو لگا کے دیکھیے گا کسی چیزوں میں، اس کو کہ آپ کو نا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے آپ کو اتنا کھل کے بتا دیا ہے سارا اپنا، کہ آپ ان کو نا اپنے بزنس میں، اپنی چیزوں میں لگا کے دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی پاورفل اسٹرانگ چیز ہے. اور اس پہ ہم ایڈوانس کام کرتے رہیں گے. ویسے یہ اسٹارٹ اپس بنے پڑے ہیں ہمارے پاس، ہم نے رکھے ہوئے ہیں ڈبے میں بنا کے. آگے ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے لیے بڑی بڑی فنڈنگس چاہیے ہوتی ہے. مثلا اس کے لیے ہمیں 10 ملین منیمم چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو ہم پورے پاکستان میں یہ رشتہ ایسا زبردست اسٹارٹ اپ بنائیں گے، آپ کو کوئی یاد رکھے گا. تو بہرحال یہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اسٹارٹ اپس، فنڈنگ اور یہ وہ، اس کو ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے. لیکن آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے، ان چیزوں پہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ہوپ فلی کہ مور ایڈوانس ویڈیوز آگے آئیں گی اور مور ایڈوانس ہم کام کرتے رہیں گے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. لیکن آپ نے لیڈر بننا ہے، نہ کہ فالوور بننا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.